میں دین سے نفرت کرنے والوں، اللہ اگر دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ گھمنڈ مت کرو۔ کہاں ہے فرعون، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے بخت نصر، کہاں ہے حمان، کہاں ہے قارون؟ ان مالداروں کا انجام دیکھ کے سدھر جاؤ۔ اللہ دے، گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، پاپ مت کرو۔ اللہ دے تو اس کے وفادار بن کے عثمان غنی کی طرح رہو۔ آج بھی عثمان غنی کی ملکیت مدینے میں موجود ہے اور مسجد نبوی میں ان کا وقف کا مال آتا ہے۔ فرعون کا مال دنیا میں نہیں ہے، عثمان ذو النورین کا مال دنیا میں آج تک باقی ہے۔ قدرت بتا رہی ہے گھمنڈ کرے گا تجھے بھی مٹا دوں گا، تیرے مال کا بھی مٹا دوں گا، اور عثمان کی طرح شکر کر کے میری راہ میں خرچ کرے گا، تیرا ذکر بھی باقی رکھوں گا، تیرا مال بھی باقی۔ عثمان غنی کا مال آج بھی موجود، جا کے دیکھنا مدینہ منورہ میں بلڈنگوں پہ لکھا ہے وقف للحرم، عثمان غنی کے نام سے لکھا ہے، جاؤ دیکھو۔ عثمان غنی کو گئے ہوئے 1400 سال بیت گئے، مال عثمان آج بھی موجود۔ پتا چلا لوگ کہتے ہیں ہمیشہ مالدار رہنے کا نسخہ بتاؤ، میں نے کہا مال مل کر بھی اللہ والا بن کے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر، تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا مال بھی باقی رہے گا، نسلیں تیری مالدار رہے گی۔ لیکن یہاں تو تھوڑا سا مال آتا ہے تو پہلی بیوی سے نفرت ہوتی ہے، پھر ادھر ادھر کے چکر میں پڑتے ہیں، اور زنا برکت اٹھاتا ہے، زنا چہرے کی رونق اٹھاتا ہے، جوا کھیلتے ہیں، کرکٹوں پہ خرچ کرتے ہیں، جوئے پہ پیسہ لگاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ بہت باتیں کہنے کی، یہ بات ختم کرتا ہوں، دکڑا کبھی ختم ہی نہیں۔ وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، کسی بہت اچھے شاعر کے شعر، وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں۔ جو اندر سے کٹ جائے اس کے کپڑے کو رفو کرنے سے فائدہ کیا؟ ہم تو اندر سے کٹ بس یہ پورا وجود چھلنی ہے، بس دل کا درد ہے، کچھ نہیں۔ اللہ سدھار دے، تمہیں بھی سدھارے، ہمیں بھی سدھارے، ہماری نسلوں کو اللہ رسول کا وفادار بنائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذوالنون نے جب قرآن پڑھا مصری، وہ لڑکی بہت ہمک ہمک کر روئی، بہت روئی، اور روتے روتے اس کا دل نرم ہوا، تو اس نے کہا ذوالنون یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ، میں نے کبھی قرآن سنا نہیں تھا۔ اچھا اب سنا نا؟ کہا جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے اس کلام والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، وہ لڑکی نے توبہ کر لی، ذوالنون اپنے گھر، لڑکی اپنے گھر، پھر کوئی کسی کو نہیں ملا۔ بھائی وہ اللہ والے لوگ تو وہ تھوڑی نہ کسی لڑکی کو ڈھونڈتے رہتے، اللہ تو توبہ کر کے چلی گئی اپنے گھر، یہ چلے گئے اپنے گھر۔ اب ذوالنون مصری کو بڑھاپا آ گیا، بوڑھے ہو گئے۔ آپ ہر سال حج کو جاتے تھے یا اکثر جاتے تھے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے۔ ایک دن کہے کعبے گلاب پکڑ کے رو رہے تھے، اللہ معاف کر دے معاف کر دے۔ پیچھے سے ایک عورت کی آواز سنی، وہ کعبے گلاب پکڑ کے کہتی اللہ میں بھوکی ہوں، ذرا کھلا تو دے میرے مولا۔ تو اتنا کہ بہت نارمل سے اس نے بات کہی، وہ رو رہے ہیں ذوالنون مصری ادھر، یہ بہت نارمل سے لہجے میں اللہ میں بھوکی مجھے کھلا تو دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ کچھ حرکت سی ہوئی اور آسمان سے ایک تشت نازل ہو رہا ہے یا دسترخوان نازل ہو رہا ہے، اس میں انگور رکھے ہیں اور بڑے خوشبودار، اور دنیا کے انگور کی طرح نہیں۔ اس ذوالنون اس طرف متوجہ ہوئے، اس آنے ظاہر سی بات ہے آنے والی چیز، اب یہ غیب کی چیز تو غیب کی آنکھیں جن کے پاس ہے وہی لوگ وہی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں نا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی آنکھیں سب تھوڑی دیکھ سکتے، کسی کو نہیں دکھا، اللہ والے کو دکھا۔ تو دیکھ کے متوجہ ہوئے، کہا او اماں جی، وہ بڑھیا سے کہتے ہیں، وہ بڑھیا ہی تھی، او اماں جی، یہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے لیکن اللہ والوں کا لہجہ ہی تھا، رسپیکٹ سے بات کرتے، او اماں جی تم کتنی نیک ہو، پرسو اللہ کی کیسی مقبول بندی ہو۔ ادھر دو جملے کہے، ادھر آسمان سے پھل آ رہے۔ تو اس نے کہا ذوالنون کھاؤ گے؟ تم بھی کھا لو۔ تو کہا آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ میرا نام تمہیں پتہ ہے؟ کہا بالکل آپ کا نام پتہ ہے، آپ بھول گئے ہم نہیں بھولے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دن جوانی میں برسوں پہلے کی بات ہے، دریا کی سیر کو گئے تھے آپ؟ کہا میں گیا تھا۔ ایک لڑکا لڑکی آئے تھے عیاشی کے نام پر، ناچ گانے کے سامان لے کے، شراب لے کے۔ ہاں بالکل یاد ہے، وہاں اپنے قرآن پڑھ کے ایک لڑکی کو توبہ کرائی تھی؟ ہاں بالکل کرائی تھی۔ کہا وہی تو میں ہوں، وہی میں ہوں۔ آپ وہ ہیں، یہ مقام مل گیا، توبہ کروانے والا ذوالنون وہی رہا، تمہیں یہ مقام مل گیا۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ بھائیو آؤ ہم سب مل کے توبہ کرتے ہو تو پڑھو استغفر اللہ، دل سے پڑھ لو آج،
استغفراللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں اپنی زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور تجھ سے عہد کرتا ہوں آج سے پہلے جتنے گناہ ہوئے آج کے بعد نہیں کروں گا، اس سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ مولا وعدہ کرنا میرا کام ہے، میرے وعدے کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں آج سے نماز نہیں چھوڑیں؟ ہائے 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 سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ اچھے میاں صاحب کی پوری ٹیم کی محنت کامیاب ہو گئی۔ کرتے وعدہ کرتے اٹھا کے رکھو، اللہ کو گواہ بناؤ فرشتوں، وعدہ کرتے اے اللہ وعدہ کرنا ہمارا کام ہے، اس کی لاج رکھنا تیرے کرم پہ، اٹھا کے رکھیں۔ ان میں کتنے ہیں جو حضور کے نام پہ داڑھی بھی رکھنا چاہتے ہیں؟ او ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ تیسرا وعدہ لے لو، کرو گے؟ کون کون ہے جو مجھے ایک عزتدار شریف انسان کی طرح یہاں سے گاڑی تک جانے دے گا؟ کتنے ذرا ہاتھ اٹھا؟ او سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ارے بابا میری فلائٹ چھوٹ جائے گی، ہاں مجھے لکھنؤ، بابا لکھنؤ جانا ہے۔ ارے آپ کا وعدہ کرنے سے بابا جان کیا ہو؟ اچھا بھائی چلے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بابا کی بات نہ کٹیں، 2 منٹ سن لیں، چلیں 2 منٹ، ہاں سن لیں، سن رہے ہیں 2 منٹ بابا کی۔ کسی کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، اگر میں 2 منٹ پہلے تقریر ختم کر دوں ان کی بات سننے کے بعد بھی تو دل ٹوٹ جائے گا، تو کہیں پوری تقریر میری ضائع نہ ہو جائے۔ بابا نے کہا مجھے بات یاد ہے، ان کا پیارا بھولا سا چہرہ دیکھ کر۔ آج کل بہت سارے جو گناہ ہمارے معاشرے میں، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لڑکے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ غداری کرتے۔ ہاں ایک بات میں آپ کو کہوں میرے نوجوانوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے راضی ہونے پر اللہ راضی رہتا ہے، اور ماں باپ کے ناراض ہونے پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آپ کا کوئی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس لئے میری گزارش ہے آپ سے، جہاں آپ نے بہت سارے وعدے کیے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اپنے ماں باپ سے بات کرو، ڈائریکٹ بات مت کیا کرو، بلکہ پہلے ان سے اجازت لیا کرو، اور جب وہ اجازت دے دے تو ان سے ایسے بات کیا کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ اس طرح ان کے سامنے کھڑے رہو تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب مت پڑھا کرو، ان کے سامنے کتاب مت پڑھا کرو۔ کیوں نہ پڑھا کرو ان کی اجازت کے بغیر؟ کتاب پڑھو گے تو علم ملے گا، ان کا چہرہ دیکھو گے تو ہر دیکھنے کے بدلے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ کسی خوبصورت کو دیکھ کر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے ملتا ہے۔ اگر کوئی باتیں تلخ ہو گئی اللہ معاف کرے، دوران بیان کوئی غلطی ہو تو اللہ وہ بھی معاف کرے۔ استغفر اللہ رب